کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ کفار اور مسلمانوں کی ہے، اس میں اسی بات کی روشنی میں کیا قرآن کی روشنی میں پھر ایران کو صلح کر لینی چاہیے اگر وہ پیغام بھیج رہے ہیں؟ آف کورس کر لینی چاہیے، اس لیے کہ وصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ معاشرتی معاملات میں بھی قرآن نے کہا وصلح خیر، صلح بہتر ہے، تو صلح ہی بہتر ہے۔ اور جنگ میں بھی اگر دشمن کی طرف سے صلح کا پیغام آ جاتا ہے تو آپ صلح کا پیغام اس کے اوپر فوراً فجنہ لہا آپ جھک جائیں، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ ایک پورا نظام ہے، صلح اور جنگ کا بھی ایک پورا سسٹم ہے، اور ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کوئی دشمن جو ہے، کوئی بھی دشمن اٹھا ہے اور اس نے کہا کہ ایسے کر لو تو آپ اس کی بات بار کر لیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے دشمن جو ہر دفعہ جب بھی آپ ان سے وعدہ کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور وہ توڑ دیتے ہیں، اور آپ کو ان کا ٹریک ریکارڈ معلوم ہے کہ یہ معاہدہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ جب موقع ملے نا تو اپنا جو بھی معاہدہ ہوا ہے نا، تم بھی معاہدے کی پابندی نہ کرو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے منہ پہ دے مارو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان معاہدوں کی، جن معاہدوں کے پیچھے پتہ ہو کہ ہمیشہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ ان کے منہ پہ۔ بلکہ فرمایا کہ پھر تو ایسا موقع مل جائے نا ان کے ساتھ جنگ کا، تو ایسی مار مارو کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ جائے۔ واہ، یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ اس لیے یہ جو ہر چیز کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہی چیز ہم یہاں اپلائی کر لیں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ ایک پورا نظام ہے، اگر اس کے پیچھے وہ ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی معاہدے کی پابندی کرنے والی قوم ہے تو معاہدے کی پابندی تو ایک بڑا بنیادی اصول ہے اسلام۔ جس طرح ہمیں انڈیا نے جو پچھلے مئی میں پیغام دیا صلح کا، تو ہم نے مان لیا، وہ بھی تو وہ ٹھیک تھا عمل۔ دیکھیں، ہر جنگ میں جب بھی دشمن آپ کو پیغام بھیجتا ہے صلح کا پیغام، آپ صلح کا پیغام مان لیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسلام لڑائی چاہتا ہی نہیں ہے، اسلام پرامن بقائے باہمی چاہتا ہے۔ اور اگر اس جہاد کا ادارہ اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کوئی انٹرنل فیکٹر یا کوئی ایکسٹرنل فیکٹر معاشرے کے امن کو تباہ کرے تو پھر ادارہ جہاد حرکت میں آ جاتا ہے۔ واہ، وہ کوئی اندر سے تباہ کر رہا ہو تو، کوئی باہر سے تباہ کر رہا ہو تو، جب کوئی امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسلام کا ادارہ جہاد حرکت میں آتا ہے، اور پھر مارنا پڑتا ہے ان کو، پھر ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ اور جو ہی پتہ چلے کہ دشمن جو ہے وہ صلح کا پیغام بھیج رہا ہے، پھر امن کی طرف آ رہا ہے، اور ان جانہ للسلم ہے کہ امن کی بات پھر بھی کرے، تو جب بھی کوئی امن کی طرف آئے تو امن کی پہلی ترجیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، دوسری ایک ڈاکٹر صاحب بات ہم نے شروع کی کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح کوئی نیک روح ہوتی ہے، جب وہ قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو ان کے لیے وہ لے کے آتے ہیں کفن جنت سے، تو اسی طرح جو گناہ گار ہے اس کی روح قبض ہوتی ہے، تو اس میں اس کے کیا مطلب یہی میں حدیث عرض کر رہا تھا، اسی حدیث کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو خوشبودار کفن میں، وہ یہ پھر بہاؤ کی صورت میں نکلتی ہے، فرشتے فوراً اس کو کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، وہ جو جنتی کفن ہے، خوشبودار کفن ہے، اس کی پھر زمین و آسمان میں ایسی خوشبو پھیلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے انسانوں اور جنوں کے ہر مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے۔ اور وہ پھر جب فرشتے اس روح کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت خوشبو، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوتی ہے، تو پھر راستے میں ملنے والے فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، اور ہر کوئی دعائیں دیتا ہے کہ کیا بات ہے، اور وہ پھر ایک لمبی بات ہے کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، پھر علیین میں کیسے جاتے ہیں۔ کافر اور منافق کی جب موت آتی ہے تو وہی ملک الموت کفن لے کے آتا ہے جہنم سے، اور جہنم سے گویا تیاری، امتحان پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق رزلٹ جو بعد میں انجام ہونا ہے اس کے مطابق شروع میں تیاری، ٹھیک ہے، کفن آتا ہے جہنم سے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ بدبودار کفن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور فرشتہ آ کے اس کے کان میں کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، ابھی دنیا میں پڑا ہے اور وہ اس کو پیغام دے رہا ہے کہ اے ناپاک روح اخرجی، نکلو، کس طرف نکلو؟ الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے، گویا اللہ تیرے اوپر ناراض ہے اور اللہ تیرے اوپر غصے ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کو یہ خبر ملتی ہے تو کہ اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی میرا انتظار کر رہی ہے، تو پھر کون نکلتا ہے؟
اب وہ جانے کی وہ جاتی نہیں. فرمایا فتفرق فی جسدہ، وہ اپنے جسم کے اندر پھر روح چھپتی پھرتی ہے، نکلتی نہیں ہے. فتفرق فی جسدہ، جس طرح جسم کے اندر بھاگتی پھرتی کبھی ادھر کبھی ادھر کہ مجھے نکالا نہ جائے. اللہ اکبر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر وہ فرشتہ جو ہے کھینچ کر نکالتا ہے. فینزعہ، اس کو پھر کھینچ کر نکالتا ہے. اس کی پھر آپ نے مثال دی ینزع السفود من الصوف المبلول، جس طرح گیلی اون ہو اور گرم سلائی ہو لوہے کی. اون گیلی ہے اور گرم سلائی ہے لوہے کی، اور وہ اس اون کے اندر ڈالی ہوئی ہو تو اس کو آپ کھینچیں گے تو جس طرح وہ اون تار تار ہو جاتی ہے، تو میں اس طرح فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں اور ہر چیز تار تار ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور قرآن کہتا ہے کہ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، اور والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو بند کھول دینے والے ہیں. گویا یہ دو جان نکالنے والے فرشتوں کی دو کیفیتیں ہیں. ایک کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے بند کھلتا ہے، اور ایک کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے وہ کھینچ کے سلائی گرم سلائی گیلی اون سے نکالی جاتی ہے اور وہ تار تار ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس پر پھر بدبودار کفن میں اس کی روح جاتی ہے اور پھر ہر طرف بدبو پھیل جاتی ہے. سارے لوگ سوال کرتے ہیں یہ کون ہے، ہر کوئی لعنتیں ڈالتا ہے اس کے اوپر، اور پھر یہ آگے لمبی بات. سارے وہ لوگ جو عالم برزخ میں جو ارواح ہوتی ہیں وہ سوال پوچھتی ہیں. اچھا یہ ایک ڈفرنٹ بات ہے، لیکن یہ جو روح کے جانے کا منظر ہے اس میں تو جو فرشتے زمینی اور آسمانی فرشتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں. روحیں جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو مل سکتی ہیں، کس طرح سے میں یہی پوچھوں، یہ اگلا سوال ہے. یہ اس سوال کو آپ اس کے ساتھ کنفیوز نہ کریں، ٹھیک اس کو آپ الگ کر لیں. میں کر لیں، بالکل ٹھیک. اچھا ایک یہاں سے پھر مرحلہ اگلا آ جاتا ہے قبر کا. قبر میں کہتے ہیں کہ جی آپ کو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، تو وہ آپ سے سوالات پوچھتے ہیں. تو کیا یہی دنیا کی یاداشت سے وہ جواب دے سکتا ہے بندہ، یا وہ بھی اگر نیک روح ہوگی تو وہ صحیح جواب دے گی، یا گناہ گار ہوگا تو اس کی یاداشت نہیں ہوگی؟ دیکھیں نا، ایک مجھے اس کا سوال کا علمی جواب دینے سے پہلے نا میں ایک اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا دوں. ہم ایم اے اسلامیات کے بچوں سے وائوا لیا کرتے تھے، سال ہر سال وائوا لیتے رہے. تو جب ہم وائوا لیتے تھے تو وائوے میں کوئی نہ کوئی دعا پوچھ لیتے تھے، کوئی نہ کوئی مطلب قرآن بھی اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، اس کے اندر نصاب بنا ہوا ہے. اچھا اس میں دعائیں بھی ہیں. اچھا جس شخص نے ساری زندگی دعا نہیں پڑھی سو کر اٹھنے کی، اور آپ انٹرویو میں آپ پوچھ رہے ہو کہ سو کر اٹھنے کی دعا سناؤ، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو بندہ باہر بیٹھ کے یاد کرے گا کہ کیونکہ پہلے جو 1-2-3 بچے انٹرویو دے کے آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ اندر جو ہے وہ سو کر اٹھنے کی دعا پوچھ رہے ہیں، تو آپ یاد کرنا شروع کر دیں وہاں، تو آپ یاد کر کے ٹھیک سنا دیں گے. مشکل ہے. وہاں آپ کوئی لفظ آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا، آپ سنا ہی سکتے. جو شخص ہر روز سو کر اٹھنے پر دعا پڑھتا ہے جی اس کو وہاں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ آ جائیں من ربوں کا، مادینوں کا اور من نبیوں کا 3 سوال. یہ کوئی مشکل سوال ہے؟ کوئی آپ کا کیا خیال ہے کہ کافر وہاں پہ یاد کر لے یہ سوال، ان سوالوں کی جواب عربی میں یاد کر لے تو دے دے گا؟ نہیں بھائی، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے، یادداشت سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہے گزاری ہوئی زندگی سے. اگر آپ نے زندگی اللہ کے حکم کو، اگر آپ نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے تو آپ کو اس سوال کا جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود بخود یہی بتائیں گے، آپ کا جسم بتائے گا، آپ کی روح بتائے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ عربی میں کیا کہتے ہیں، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جب گفتگو ہوگی نا انسان کی، اللہ کے ساتھ گفتگو ہوگی تو ہر بات انسان کی اللہ سمجھ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بات انسان سمجھ رہا ہوگا. تو گویا یہ عربی یا لینگویجز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے کہ زندگی آپ نے جس طرح کی گزاری ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. من نبیوں کو کہیں گے تو آپ کو تو زندگی میں کوئی اور تھا ہی نہیں، آپ کی زندگی میں تو ایک ہی تھا، تو آپ کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اللہ کی غلامی میں اگر کسی نے زندگی گزاری ہے تو وہ کہہ دے گا، جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے جواب دے دے گا. زندگی کسی اور طریقے سے گزاری ہو تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں بچوں کو یاد کرتے، دعائیں یاد کرتے باہر بیٹھے دیکھتا تھا نا. خوبصورت جواب. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار بندہ ایک
دعا ساری زندگی پڑھتا رہے تو اس کو تو یہاں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل. تو جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزاری ہوگی، یہی اسلام ہے، یہی اللہ من نبیوں کا من ربوں کا اور ما دینوں کا، اس کا جواب یہی ہے. اور جواب اصل میں زندگی میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں صرف ایک فقرہ بولتا ہوں شاید بات سمجھ میں آ جائے. شہادت کی موت نہیں ہوتی، شہادت کی زندگی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح کی زندگی گزاری ہو اللہ تعالیٰ اس طرح کی موت دیتا ہے. اس طرح کی موت. بس کہانی صرف اتنی سی ہے کہ یہ جتنی آپ نے جیسی زندگی گزاری اصل وہی موت ہے، وہی. اچھا پھر جو قبر کا عذاب کی بات کرتے ہیں تو قبر کا عذاب، ایک بندہ نا گناہ گار ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس کے جو اعمال ہیں وہ برابر ہیں، اس کو قبر میں کیا ہوگا؟ میں نے تو عرض کیا کہ فیصلہ تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب انسان کا امتحان اینڈ ہوا ہے. جس طرح کی موت ہے، امتحان اینڈ ہوا ہے تو اس کی منتقلی ہو رہی ہے اگلے جہان کی طرف، تو فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ تو نفس الطیبہ اور یہ تو نفس الخبیثہ کا جو فرق ہے، یہ فیصلے کا فرق ہے نا. اس کا مطلب فیصلہ تو ہو چکا ہے. ٹھیک. اور وہ جو حشر میں ہونا ہے، اور حشر میں جو فیصلہ ہونا ہے، کیا اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، جس کا حساب شروع ہو گیا نا، من نوقش الحساب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا، اس زیبا اس کو لازماً عذاب ہوگا. حساب حضرت ہم دے کیسے سکتے ہیں؟ دے نہیں سکتے. آج صبح سے لے کر اب تک آپ نے کیا کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا کیا پڑھا ہے، کیا کیا سنا ہے، کیا کیا زبان سے بولا ہے، کیا کیا کان میں پڑھا ہے، کہاں کہاں ہاتھ ہلے ہیں، کہاں کہاں. آج صبح سے اب تک کا امتحان نہیں دیا جا سکتا. ساری زندگی کا امتحان کیسے دیا جا سکتا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا جس کا حساب شروع ہوا تو پکڑا گیا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اس کا حساب آسان ہوگا. تو پھر آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا ہی گیا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تو ایسی پیشی ہوگی ذاک العرض، اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تجھے معاف، حساب کتاب کو نہیں ہونا. لہذا جس طرح کی زندگی گزاری ہے موت سے ہی اسی طرح کا انجام شروع ہو جائے گا، اور قبر میں بھی اسی طرح کا ہونا ہے. اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر جو ہے یا روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو گویا وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. تو جو انتہائی منزل ہے اسی کا دیباچہ قبر ہے. لہذا کوئی شخص قبر میں ہو، کوئی شخص سمندر میں پھینک دیا گیا ہو، جس کو مچھلیوں نے کھا لیا ہو، جو جہاں بھی چلا گیا ہو، جو یہ جسم ہے یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب جو عذاب ہے، جزا سزا، وہ روح کو ہوگی. دیکھیں روح کو ہوگی، اور روح کے لیے دیکھیں صرف بھی روح کو ہو تو ہم جب خواب میں کوئی ہمیں مار رہا ہوتا ہے یا خواب میں ہم اگر کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو اگرچہ ہمارے جسم کو نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم محسوس تو اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں جیسے جسم کو ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح کا. تو پھر تھکے ہوتے ہیں ایسے لگ. جو نیند ہے یہ بھی موت کی بہن ہے.